بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی بیاہ مہنگے ہو گئے ہیں تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ خاموشی سے کر لیں، 4 سال بعد میڈیا نکال لے گا، پتہ ہی نہ چلے کسی کو۔ اسپیکر صاحب کل تو آئے اسحاق صاحب اور ایک بم گرا کر چلے گئے، تو ان کو وہ رکے بھی نہیں، آپ نے مجھے وقت بھی نہیں دیا۔ ان کو تو مبارکباد پیش کرنی تھی یہاں آنے پر کہ 4 سال قید و بند کی صعوبتیں اٹھائیں اور اس کے بعد وہ آئے اور یہاں پر ہمیں بھلے بم ہی گرایا مگر اپنا چہرہ دکھا دیا۔ تو جناب اسپیکر ادھر جس سے بھی پوچھا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو IMF سے معاہدہ ہوا ہے یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو میں نے بھی کوئی تنقید نہیں کرنی تھی۔ اب ظاہر ہے پاکستان کو ڈیفالٹ ہوتا تو نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ گو کہ اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، تو لیکن میں نے صرف وزیر خزانہ صاحب کو ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ 15 اور 25 والے کو تو چھوڑیں، مجھے ایک 50,000 والے کا بجٹ بنا کر دکھا دیں۔ آپ مجھے بجٹ بنا کے دکھا دیں، میں آپ کو اس کو بھی میں آپ کو ووٹ دوں گی اور آئندہ آنے والے آپ کے فیصلوں کو بھی میں سیکنڈ کروں گی۔ یہ کون سی بات ہے کہ آپ آئیں، آپ جس دکھ تکلیف اور کرب سے گزرتے ہی نہیں ہیں، اس سے گزرتے ہی نہیں ہیں، اور آپ یہاں پر آ کے بھاشن دیتے ہیں کہ یہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ مشکل فیصلے اپنے لیے کریں نا، اپنے لیے کیوں نہیں کرتے؟ عوام کو سادگی کا درس دیا جا رہا ہے، ان کے ایک ایک لباس اور ان کی اشیاء جو استعمال کرتے ہیں ان کی قیمتوں کا آپ کو اندازہ ہے؟ ڈیلی ایک فوٹو شوٹ آتا تھا، 15 لاکھ روپے کا کوٹ، 10 لاکھ کا جوتا، 15 لاکھ کا سکارف۔ یہ ایک پاکستان جو ڈیفالٹ ہو رہا ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، اس کی عوام کو یہ مذاق ایک تصویر ٹویٹر پہ ڈیلی شیئر ہوتی تھی۔ مجھے صرف ایک 50,000 والے کے جینے کا حق چھین لیے ہیں ان لوگوں سے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ پیٹرول کے لیے یہیں پر ہی تھے۔ میری ایک اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسا رول ہے کہ جو حکومت ہے وہ یہیں بیٹھی رہے اور اپوزیشن کے وہ بینچ ہو جائے، کیونکہ میرے خیال میں ان بینچز میں، ان چیئرز میں کوئی پرابلم ہے کہ یہاں پر بیٹھنے والا بولتا ہے اور وہاں پر جا کر سمن بکمن امیون بن جاتے ہیں یہ لوگ، ان کی زبان نہیں چلتی۔ اور یہی جب میں وہاں پر بیٹھ کے حکومت پہ تنقید کرتی تھی تو یہاں پر سب بیٹھے ڈیسک بجاتے تھے۔ آج جب میں یہاں پر کھڑی ہو کے حکومت پہ تنقید کرتی ہوں تو ان سب کو پرابلم ہوتا ہے۔ تو جناب اسپیکر انہوں نے تو یہاں تقریر کر دی، اس تقریر کے بعد اگر اتنی ہمت ہے، کل میں ایک گروسری شاپ تک گئی تھی، وہ بھی کوئی F6 نہیں گئی تھی، یہاں کوئی چائنا مارکیٹ کے پیچھے کوئی دکان ہے، وہاں پر جا کر آپ لوگوں کی تکلیف ان کی آنکھوں سے ان کا اندازہ لگا لیں۔ مجھے یہاں پر کل یہ کرنٹ ڈیفیسٹ اور خدا جانے کیا کیا بتا رہے تھے، میں یا آپ اپنے حلقے میں جا کر کسی غریب عوام کو کیا ان کو کرنٹ ڈیفیسٹ بتائیں گے کہ ہماری عیاشیوں سے تم لوگ اس حال تک پہنچے ہو، اب تم ہی لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا، یہ قربانی تم لوگوں کو دینی پڑے گی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ قربانی تو حلال جانور کی جائز ہے، تسمین ہم حلال ہیں، جن کی قربانی نہیں ہے ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں یہ کہ یہاں پر اٹھتے ہی جو بولا تھا، میں آج اس فورم پہ اپنی پارٹی کی طرف سے، مسلم لیگ فنکشنل اور صدر پیر پگارا اور صدر الدین شاہ کی طرف سے میں آپ بلاول صاحب کو میں دعوت دیتی ہوں کہ آپ سندھ سے مہنگائی مارچ شروع کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور میں اپنے MQM کے بھائیوں کو یہ وقت ہے اپنی مہاجر قوم کے ساری گلے دور کرنے کا کہ تب بھی آپ لوگوں کے ساتھ تھے مہنگائی کے لیے، اور آج بھی اس حکومت کو لات ماری ہے اس مہنگائی کی وجہ سے۔ لیکن ہم یہاں پر بیٹھ کے صرف باتیں کریں گے۔ یہاں پر میری کچھ ممبران سے بات ہوئی ہے، نام نہیں لوں گی میں، ایک سے میں نے کہا کہ کل تم ڈیسک تو نہ بجاتے، سن لی تھی تقریر، کہتا غریب پیدا کیوں ہوتا ہے، غریب کا قصور ہے۔ ادھر کسی نے مجھے بولا کہ مسلمان کو صبر اور شکر کا درس دیا گیا ہے، صبر شکر کریں، پوری دنیا میں مہنگائی ہے۔ میں ٹیم ہارٹنز اور کیا کہتے ہیں PSL کا میچ دیکھنے والے اور کراچی 2 دریا میں کھانے والوں کی بات نہیں کر رہی، میں اس کی بات کر رہی ہوں جس کے 5 بچے ہیں اور ایک بائک ہے، وہ پیٹرول بھروائے گا، دوائی لے گا یا کیا کرے گا؟ انہوں نے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ شہد میں گھول گھول کے یہاں پر سارا یہ بجٹ بتا دیا۔ میں ویسے لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتی اس لیے کہ اس میں جذبات نہیں ہوتے، وہ ریڈنگ ہوتی ہے۔ جیسے کل پرسوں یہ وزیر خزانہ ساکا صاحب نے آ کے بنا جذبات کے یہاں پر آ کر کاغذ پڑھ کے اور یہ جا اور وہ جا،
دوسرے کے اوپر اور پیچھے یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے پیچھے ڈیسک پہ جا رہے تھے کہ اس نے وہ کر دیا, کیونکہ ان کی تو دکان چل رہی ہے. میں اس دن نہیں تھی, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں مفتی عبدالشکور کو کہ جنہوں نے ایٹ لیسٹ ان 2 وزارتوں کے کپڑے اتار کر ہم لوگوں کو دکھائے. یہ ایسے نہیں ہوگا. مجھے بتائیں کہ وہ عوام ہی نہیں رہیں گی تو آپ لوگ حکومت کس پہ کریں گے؟ اور بجلی کی بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آئی پی پیز کے معاہدے کس نے کیے تھے؟ آئی پی پیز کے معاہدے تو انہوں نے کیے, اور کل انہوں نے کہا کہ حکومت جیسے ہی سنبھلنے والی تھی تو سیلاب آ گیا. تو جناب اسپیکر مجھے معاف کر دیجئے, جس وقت سیلاب آیا تو اس وقت تو ہم اپنی زندہ دلی کا ثبوت دے رہے تھے. 75 کروڑ عوام کے خون پسینے اور ٹیکس کی کمائی سے ہم یہاں پر تقریبات کر رہے تھے. اور مزے کی بات ہے, پلیز مطلب میں بہت آرام سے بات کر رہی ہوں, کوئی طنز نہیں کروں گی, کہ ابھی آئین کی تقریبات کا آغاز ہوا ہے. کیا آئین کے آرٹیکل 3 آئی تھنک 27 یا 35 36 آگے, کیا اس پہ یہ ریاست پورا اترتی ہے؟ کیا ہماری جان و مال کی حفاظت ہے یہاں پر؟ ہمیں بنیادی سہولتیں میسر ہیں یہاں پر؟ مطلب ہم لوگ اتنے ناک کے پکے ہیں کہ اس پہ وہ کر کے آئین کی بات کر رہے ہیں. اور یہ حالات اس نہج تک نہ پہنچائیں کہ ہم اپنی بڑوں کی قربانیوں کو بے فضول سمجھیں, کیونکہ گورے سے تو لے کے رہیں گے پاکستان. یہ نعرے لگا کر ہم نے آزادی تو لے لی, اب میں کس سے آزادی مانگوں؟ کیا گوشت کھانے کے لیے ہم نے آزادی مانگی تھی کہ کھلا گوشت یہاں پر کھانے کو مل جائے؟ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور مجھے معاف کر دیجیے گا کہ اس کشمیر والے دن میں یہاں پر نہ وزیر اعظم تھے, نہ وزیر خارجہ تھے, نہ دفاع منسٹر تھے, اور یہ یہاں پر کشمیر کا وہ ہو رہا تھا. اور جو مودی کی کہانی سنا رہے تھے, مجھے تو 1 سیکنڈ کے لیے, میں تو اس وقت آئی تھی, میں سمجھی کہ آپ شاید یہاں کے حالات سنا رہے ہیں. ملک کو پتہ نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ٹیکسیز کی بات کریں, جیسے ابھی میرے بھائی نے بولا کہ رمضان آنے والا ہے, مشروبات پر. ارے میٹھے مشروبات پر کیوں ٹیکس لگا رہے ہیں؟ کڑوے مشروب کو لیگل کر کے اس کے اوپر ٹیکس لگائیں تاکہ ریونیو بھی ملے پاکستان کو. میٹھے مشروبات, غریب روزہ رکھ کے ایک اس کی خواہش ہوتی ہے روح افزا پینے کی یا وہ کر کے, اور انہوں نے کہا باقی چیزوں پہ ٹیکس نہیں لگا. مرغی گوشت مہنگا نہیں ہوا, وہ الحمدللہ ہمارے پاکستانی خود ہی مہنگا کر لیں گے. جناب اسپیکر, ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو تھر کول ہے یہ گیم چینجر ہوگا, اس کے اوپر تو ٹیکس لگا دیا. وہ کیا گیم چینجر ہوگا؟ نہیں, اس کو حلال کر دیں. میٹھا تو غریب پیتے ہیں, آپ لوگوں کو اس کو لیگل کر کے اس کے اوپر ٹیکس لگا دینا چاہیے. تو جناب اسپیکر, یہ سب بیٹھ کے اس کے مسئلے کو, جناب اسپیکر یہ ایسی بات کرتے ہیں یہاں پر. اب میں سائرہ بانو نام ہے, ایکٹنگ بھی بہت اچھی کرتی ہوں. ان سب کی آواز کے ساتھ ان کو ان کا کورم یاد دلاؤں گی. جو یہاں پر 5 دن لگاتار آپ کرو تو حلال, فرق نہیں پڑتا نا. دکھا ہوا ہو تو تب نا. میں آپ کو اپنا شہداد پور میں 2 ہفتے پہلے 1 ہفتے میں 4 خودکشی ہوئی ہے, اور میں اس ایوان کے سامنے کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے میرے ہسبینڈ ویل آف ہیں, بٹ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں. میرے بھائی نے پرسوں مجھے میسج کیا اور اس نے بولا کہ دعا کرو کہ میں مر جاؤں. اور وہ صرف ایک میرا بھائی نہیں ہے, میں پورے اپنے جو بھائی جن کا رابطہ مجھ سے نہیں ہے, میں ان کی میں بات کر رہی ہوں. جناب اسپیکر, کل میں گئی تھی, وہ جس بندے نے 4 ٹماٹر اور 4 آلو لے کر 400 اس کے پاس نہیں تو اس نے پرس نکالا, میں شرم سے گڑ کے مر گئی. 272 لیٹر پیٹرول. آپ لوگوں نے مشکل کرنی ہے تو آپ V8 اور بڑی بڑی گرینڈ کروزر کو 500 لیٹر پیٹرول دینا. غریب کو آپ نہیں وہ کریں. دوائیاں تو وہ دوائی نہیں ملتی. سرکاری ہسپتال کا آپ نے حال دیکھ لیا. میں پلیز آپ مار دیں, آپ پلیز مار دیں. یہ میری بہن پیچھے بیٹھی ہو تو پیچھے ہی بیٹھی رہو, اگلی دفعہ کی ٹکٹ نہیں ملے گی اگر زیادہ چڑ کی تو. مطلب ان کے دماغ ملی نہیں ان لوگوں سے, ان کے بھوسا بھرا ہوا دماغ میں. ممبر آپ مجھے ایڈریس کریں. اور نہیں سر, یہ ایسے بولتی کوئی کام ہے نہیں, پارٹی میں کوئی پوچھتا ہے نہیں, اور یہاں پر آ کے صرف یہ 4 الفاظ بول کے اور اس کو وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم نے بھی انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوایا ہے. مطلب یہ کون لوگ ہیں؟ آپ جاری رکھیں. تو آپ مجھے بتائیں, اشرافیہ تو چلی جائے گی یہاں سے, تو ہم بدماشیوں کو مار دینا کہ اس مشکل حالات میں بھی جینے کی خواہش رکھتے ہیں, یہ بدماشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عزتیں نیلام ہو. ابھی تو پہلے کسی نے مجھے کہا کہ آگے کیا ہوگا, بچے تو بکتے تھے, عزتیں بھی نیلام ہوتی تھی. آئی ایم سوری, بھلے آپ ایکسپینس کر دیجئے گا الفاظ,
पहले ढके छुपे होती थी, अब खुलेआम होंगी। और मैं इज्जत नहीं बोलूंगी, जिस्म फरोशी बोलूंगी, क्योंकि अगर इज्जतें बिक रही होती तो सब खरीद लेते, फिर बिल लाने की जरूरत ना पड़ती कि इज्जत दो हमें। सब यहाँ पर बैठे हुए इज्जतें खरीद लेते अगर इज्जत बिक रही होती। तो आप मुझे बताएं कि कोई लाए अमल दे दें कि अगले 5 साल तक ये मुश्किल हालात बर्दाश्त कर लो या 10 साल तक बर्दाश्त कर लो, तो फिर भी तसल्ली हो कि ठीक है मैं नहीं रही तो ठीक है मेरे बच्चे उसमें रहेंगे। सर आपने तो बच्चों से जीने का हक छीन लिया इन लोगों ने। 20,000 वाला क्या करेगा? और इंसाफ की आप बात करते, मैं तो अदालतों वाली इंसाफ या उस चीज़ की अभी वहाँ तक तो मैं गई नहीं। आप ये चीज़ों को देख लें, यानी कि मेरी अगर आमदन 10 लाख रुपए महीना आता है, मैं भी वही मुर्गी खरीद रही हूँ 800 रुपए किलो, और मेरा ड्राइवर बच्चल जिसकी 30,000 रुपये तनख्वाह है वो भी 800 खरीद रहा है। वो दूध 200 रुपए किलो मैं भी ले रही हूँ, 200 किलो वो भी ले रहे हैं। मैं घर में अब ग्रोसरी नहीं लाती इसलिए कि मुझे शर्म आती है कि वो ड्राइवर बावर्ची उठाएगा तो उसके दिल में क्या होगा कि ये थैले भरे आ रहे हैं और उसके घर में खाने को है या नहीं है। 2-2 किलो की चीज मंगवा लेती हूँ कि जाओ बेटा सामने से लेकर आ जाओ। तो आप मुझे बताएं, मतलब थोड़ा सा जीने का हक दे दे, खुदा पाक को जाके जवाब देना। यहाँ पर आप आयतें पढ़ाते हैं, आयतें पर्दा कर चुकी हैं, आयतें पर्दा कर चुकी हैं। अभी ये कहते हैं वो तकरीर ना, ये इनको शर्म नहीं आती, रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं, तो वो भी जरूर रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी, चश्मा नहीं था, मैंने कहा ये क्या हो गया, शायद मैं रात को रोई हूँ, अल्लाह पाक ने मेरी दुआ सुन ली। पता चला वो पिछले थे मैसेजेस ना, जब वो यहाँ पर बैठा करते थे। अब सब कुछ जायज़ है, सब कुछ हलाल है। यहाँ पर बहुत तुर्की हमारे भाई हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शाम का नाम भी लिया, क्योंकि पहले 1 हफ्ता तो उस बेचारे का नाम ही नहीं था। फिर जब इंटरनेशनल मीडिया ने डालना शुरू किया तो हमने भी शाम बोलना शुरू कर दिया। वहाँ पर अल्लाह पाक उनकी मदद करेगा, और वो रियासत माँ जैसी है, उनके हुक्मरान हमारे जैसे नहीं हैं, उनके लिए वो खड़े हैं। दबी हुए आवाम के लिए हम इज़ारे यकजहती के लिए बेचैन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मरी हुई फाकों से आवाम है उसके लिए कोई दिल में दर्द नहीं है। तो अभी ये आइन की तकरीबात के लिए कितने पैसे वो हुए, इन्होंने अभी बोला कि हम तनख्वाह नहीं ले रहे, 1,80,000 से क्या। तो लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो, ये जो गाड़ियाँ, ये फ्यूल कार्ड, इनकी ताम झाम, इन सब पे कितना पैसा खर्च होता है। देखो खुदा का खौफ कर ले, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, ये सारा कुछ मैंने लिखा था लेकिन ये बेफजूल है। मैं किसको इशारिये सुनाऊंगी कि 13 पॉइंट ये हुआ, मोडीज की रेटिंग ये है, वो ट्रांसपेरेंसी ने ये बोला वो बोला। हम में से तो किसी को भी जरूरत नहीं है, सब अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घरानों से, सब अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घरानों से, लेकिन किसी और का तो सोच लें। तो ये यहाँ पर प्लीज, मतलब अब तकरीबन साल होने वाला है, आप भी कहते रहे, लेकिन यहाँ पर आने की तौफीक नहीं हुई। मैं कुछ लोगों को, आप लोगों को दिलचस्पी होगी, आप यकीन नहीं करें, मुझे इस ऑडियो लीक से पीटीआई क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सब जाएं भाड़ में, लोग अवाम मर रही है, आप उसको देखिए। मेरे पास तो कोई ज़ाहिर है वो इतने ना इशारिये हैं, ना मैंने मौशियात इतनी पढ़ी हुई है। कॉलेज नहीं था, वो ऐसे ही वो कॉलेज था, साइंस कॉलेज नहीं था, आर्ट्स कॉलेज था, समझ भी नहीं आती थी। मौशियात एग्जाम था, 30 नंबर थे, 3 ग्रेस मार्क मिले थे, 33 नंबर हैं मौशियात के। और एक ही याद है कि इंसान मौशी जानवर है, लेकिन घर का किचन चलाती हूँ, घरेलू औरत हूँ, तो मुझे पता है कि ये सब, आई एम सॉरी, ये सब बकवास है ये जो बता रहे हैं। इससे ये होगा, इससे वो होगा, इससे ये होगा, इससे वो होगा। जिस वक्त खाना बनाने